السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے پارہ نمبر 5 کا خلاصہ۔ آپ کے رمضان اچھے گزر رہے ہوں گے، کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزر رہا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 5واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک بڑی اہم بات بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے اپنی خواہش کو حلال طریقے پر مکمل کرو، اور نکاح ان عورتوں سے کرو جن سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ جو عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان سے نکاح نہ کرو، جیسے کہ کوئی کسی کے پہلے سے ہی نکاح میں ہے تو شادی شدہ عورت پر ڈورے ڈالنا، اس کے ساتھ عشق بازیاں کرنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر کوئی عورت تمہیں پسند آ رہی ہے تو اس کو نکاح کا پیغام بھیجو اور نکاح کرو، اور نکاح کرنے کا مقصد بھی پاک دامنی حاصل کرنا ہو، گناہ سے بچنے کی نیت ہو، اور جب نکاح کرو تو مہر دے دو، مہر ضرور ادا کرو۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی 5ویں پارے کے شروع میں بیان فرما رہا ہے، اور اس بات کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر ایک قسم کی فضیلت بخشی ہے، کیونکہ مرد پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، مرد کے اوپر تمام طرح کے خرچے ہیں، اور طاقت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کے شروع میں بیان فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی امانت ہے ان تک پہنچا دو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ امانت میں خیانت، مان لیجیے آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز بطور امانت رکھی تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی امانت آپ اس تک پہنچائیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ نے کرائے پر دکان لی، اب کرائے کی جو دکان ہے تو وہ کرائے کی ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ اب مالک آیا کہنے لگا بھائی میری دکان خالی کر دو، لیکن آپ قبضہ جما کے بیٹھ گئے، آپ کہہ رہے ہو نہیں صاحب میں تو پرانا کرایہ دار ہوں، میں تو نہیں خالی کروں گا، کورٹ میں چلو کیس لڑیں گے۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ امانت ہے وہ دکان آپ کے پاس، آپ کسی کے مکان میں رہ رہے ہو تو وہ مکان آپ کے پاس امانت ہے، وہ اصل مالک تو اس کا دوسرا ہے، آپ تو کرایہ دار ہو۔ آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ اگر 4 6 8 10 مہینے 1 آدھ سال آپ مکان میں رہ لو، دکان میں رہ لو تو قبضہ لوگ جما لیتے ہیں۔ اسی لیے لوگ کرائے پر جب دکان دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں تو 4 6 8 10 مہینے کے بعد کہتے ہیں بھیا خالی کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ امانت واپس کر دو، امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اہل علم ہوں، جو فقیہ ہوں، ان کی اطاعت کرو۔ دیکھیے ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں یہ پتہ چلتا ہے جب پیغمبر کی بات کو ہم مانتے ہیں۔ مان لیجیے میں اس دنیا میں کیوں آیا، اب یہ کیوں کا جواب مجھے کون دے گا؟ اللہ ہی تو دے گا جس نے مجھے بنایا، لیکن اللہ سے ڈائریکٹ تو بات ہو نہیں سکتی ہے، تو اللہ نے اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا۔ پیغمبر اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کے پاس اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اللہ کی بات پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ تو پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک جو کامیابی ہے وہ یہ ہے، اور تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم مرنے کے بعد کی تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے تو اس دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کو اہل علم آگے بڑھاتے ہیں، جیسے کہ صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر منکم، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے اللہ تبارک و تعالی
ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، تو سورہ فاتحہ کے اندر کیا آتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون کون ہیں؟ 5ویں پارے میں ان کا ذکر ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ نے ان پر انعام کیا۔ اور وہ کون کون ہیں؟ نبی ہیں، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ بزرگان دین۔ تو نبیوں پر بھی اللہ نے انعام فرمایا، صدیقین یعنی صحابہ اکرام، تابعین، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اور صالحین یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے۔ تو ان 4 لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ایک بڑی کڑوی حقیقت جس کو مسلمان بھی مانتا ہے، غیر مسلم بھی مانتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے جو اس کڑوی حقیقت کو نہ مانتا ہو۔ وہ کڑوی حقیقت ہے موت۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم زمین کو پھاڑ کر نیچے چلے جاؤ، آسمان کو چیر کے اوپر چلے جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، تب بھی تمہیں موت آ کر رہے گی، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، تب بھی تمہیں موت ہر حال میں آ کر رہے گی۔ تو اس کڑوی حقیقت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ آخرت کا میدان سجے گا، پھر تب آنکھ کھلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے آگے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب اچھے طریقے سے دو۔ سامنے والے نے آپ کو سلام کیا تو اچھا تو یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے سلام کا جواب اس سے بہترین دو، یا اس سے بہترین نہیں دے سکتے تو اتنا دے دو جتنا سامنے والے نے سلام کیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی پیاری پیاری باتیں بیان فرما رہا ہے۔ کیا آپ نے اور ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ پیاری پیاری خوبصورت باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے ہم سے کہ بھیا قرآن میں کیا لکھا ہے تمہارے، یہ جو قرآن جس کو تم آسمانی کتاب کہتے ہو اس میں کیا لکھا ہے، ہمارے پاس آنسر نہیں ہوگا۔ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو یہ نہیں بتا سکتے کہ قرآن میں ہے کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سے کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اس سے بہترین دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کا بہترین جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا بہترین جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اتنا ہے۔ اب مان لیجیے کسی نے سلام ہی آپ کو ایسے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر اس کا جواب ایسے ہی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قتل کی سزا بیان فرما رہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ اگر کوئی کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہوگی، غلطی سے کوئی قتل کرے تو کیا سزا ہوگی، کوئی معاف کرنا چاہے تو کیا ہوگا۔ یہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو، اور جنگ کی حالت میں بھی نماز فرض ہے۔ ایک بڑی خاص نماز کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، صلاۃ الخوف جس کو کہا جاتا ہے، کہ جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے، اور صلاۃ خوف پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ سکھایا، اور پھر فرمایا کہ نماز پڑھ کر خوب کثرت سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اطمینان والے حالات واپس آ جانے کے بعد مکمل نماز پڑھو۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ڈیلے نہیں ہو سکتی، یعنی جنگ کے حالت میں بھی صلاۃ الخوف پڑھی جا رہی ہے، اور صلاۃ خوف کا طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ آدھی جماعت نماز پڑھے گی، کچھ آدھی جماعت دشمنوں سے مقابلہ کرے گی، تو اس کو ایسے صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ
شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک بہت خطرناک چیز ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا معاف ہو سکتا ہے، روزہ نہیں رکھا آپ معافی مل سکتی ہے، آپ نے بڑے سے بڑا جرم کیا اللہ معافی دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے شرک کر لیا، شرک کے ساتھ تو پھر سارے ہی اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مشرک ہو تو اس کا ایک عمل قبول نہیں ہوتا، اسی لیے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ منافقین جو تھے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کے سامنے یہ بن کے دکھاتے تھے ہم تو تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، دل میں کچھ زبان پہ کچھ۔ تو اللہ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ یہ منافقین جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی بربادی، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اسی لیے اپنی بربادی کا سامان یہ تیار کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے منافقین کا حال جہنم میں کیا ہوگا اس کو بھی بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے اور ایمان لانے والوں کے لیے جو اللہ نے کے انعامات ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا، ان کو جنت ملے گی، مرنے کے بعد کی بھی زندگی ان کی کامیاب ہوگی اور دنیا میں بھی بے شمار انعامات ملیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، سوچ کر دیکھیے کہ ماں کی ممتا کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، ماں باپ کی محبت کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، یہ ماں باپ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ تو جب اللہ نے ان ماں باپ کے دلوں میں اتنی محبت ڈالی ہے اپنی اولاد کے لیے، تو امیجن کر کے دیکھیے کہ وہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کو تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب میں ڈال دے، تمہیں جہنم میں ڈال دے، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ، شکر ادا کرو، تو اللہ کیا کرے گا تمہیں زبردستی جہنم میں ڈال کر؟ اللہ کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، اللہ کی کوئی عزت تو نہیں بڑھ رہی، تو اللہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ، شکر ادا کرو، تو اللہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک بندہ اللہ کا جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس زبردست محبت بھری آیت پر 5واں پارہ مکمل ہوتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو یہ 5ویں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ 5ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔